اہل بیت کی عظمت قرآن مجید کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں۔ قرآن مجید کی روشنی میں، اے نبی کے اہل بیت کے گھر والوں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح مکمل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو یہ اعزاز بخشا کہ قیامت تک اپنے زندہ و جاوید کلام قرآن مجید میں ان کا ذکر خیر فرمایا اور ان کے تقوی و ذکر خیر کی گواہی دی ہے۔ اور جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر محدث یہ آیت اپنی معروف کتاب ریاض الصالحین باب اکرام اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بیان فضلہم کے تحت ذکر کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی تعظیم بھی شاعر اللہ کی تعظیم میں داخل ہے، لہٰذا جس طرح دیگر شاعر کی تعظیم ہر مسلم پر لازم ہے، اسی طرح اہل بیت کی تعظیم بھی ہر مسلمان پر ضروری ہے، کیونکہ شاعر اللہ کی تعظیم در حقیقت اللہ ہی کی تعظیم ہے۔ احادیث شریف کی روشنی میں، حضرت مطلب بن ابی وداع سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنے متعلق ناگواری کی بات سن کر آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور لوگوں سے پوچھا، میں کون ہوں؟ حاضرین نے کہا، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں پیدا فرمایا، پھر اس مخلوق کے مزید 2 گروہ بنائے تو مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں پیدا فرمایا، پھر ان لوگوں کے قبیلے بنائے تو مجھے ان میں سے بہترین قبیلہ میں پیدا فرمایا، پھر ان کو گھروں میں تقسیم کیا تو مجھے ان لوگوں میں سے کیا جو گھر اور ذات کے اعتبار سے ان سب سے بہتر ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ لوگوں میں سے سب سے بہترین گھرانہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، میں نے 9 ذی الحجہ کو یعنی عرفات والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے دوران دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر جلوہ افروز ہو کر خطبہ دے رہے تھے، چنانچہ میں نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو، میں تمہارے اندر ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے تھامو رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ حضرت عباس بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قریش کے لوگ آپس میں محو گفتگو ہوتے تھے، جب ہم ان سے آ کر ملتے تو ہمارے آنے پر وہ ناراض ہو کر اپنی باتیں بند کر لیتے تھے، گویا وہ ہم سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پریشانی کا ذکر کیا تو یہ سن کر آپ کے چہرہ انور پر غصہ کے آثار ظاہر ہو گئے، حتیٰ کہ چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، پھر میرے اہل بیت میں سے جب کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو اپنی بات بند کر دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم، کسی آدمی کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے اہل بیت سے اللہ کی خاطر اور میری ان سے رشتہ داری کی خاطر کی وجہ سے ان سے محبت نہ کرے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ سے کہا، اپنے شوہر اور دونوں صاحبزادوں کو بلاؤ، وہ ان کو بلا لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنی چادر مبارک ڈال دی اور پھر فرمایا، اے اللہ، یہ آل محمد ہیں،
آپ آل محمد پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیے جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائیں۔ بلا شبہ آپ قابل تعریف اور مجدد و بزرگی والے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اس اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ کے درمیان خم نامی تالاب کے پاس خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، توجہ سے سنو اے لوگو، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد یعنی فرشتہ موت میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت پر لبیک کہوں۔ میں تمہارے اندر دو بھاری قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت اور روشنی ہے، لہٰذا تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اور اسے مضبوطی سے تھامو۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ پر ابھارا اور اس کی ترغیب دی۔ پھر دوسری چیز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور میرے اہل بیت ملیں، تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اہل بیت میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو وہ لوگوں سے فرما رہے تھے، کیا تم لوگ مجھے مبارکباد نہیں دیتے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، قیامت والے دن ہر تعلق اور نسب ختم ہو کے رہ جائے گا سوائے میرے نسب اور تعلق کے، کہ یہ تعلق آخرت میں بھی قائم رہے گا اور نفع بخش ثابت ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ میں لکھ دیجئے آمین۔